أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهدكم إلا سبيل الرشاد. صدق الله العظيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. ثم أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ المؤمن کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 28 تک کی تلاوت کی ہے الحمدللہ. انشاءاللہ تعالیٰ آج سورہ المؤمن جو ہے اس کے اوپر ہماری بات رہے گی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام اور جو فرعون کا جو قصہ ہے اس کو ہم قرآن سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہ جو واقعہ پیش آیا تاریخ کے اندر اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے. یہ دونوں ہی چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا جو مقصد ہے اس واقعے کو سمجھنے کا وہ یہ نہیں ہے کہ بس ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کیا بتا رہا ہے اس واقعے کے بارے میں کہ اللہ نے یہ انفارمیشن دے دی یہ ایسا ہوا تھا, کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ صرف اللہ رب العالمین آپ کو انفارمیشن دے دے. اللہ رب العالمین آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے تو اس کے پیچھے ریزن بھی ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو اس سے یہ مقصد حاصل ہو. تو اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے ساتھ اس قصے کو قرآن کے اندر جو اس طرح سے بیان فرمایا ہے تو ہمیں بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی اور اسی کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. اس سے پہلے ہمارے 14 ایپیسوڈ اس سلسلے کے اندر ہو چکے اور اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ آج یہ ہمارا اختتامی ایپیسوڈ رہے گا اس قصے سے متعلق. پھر آگے ہم جو ہمارے نیکسٹ فیوچر پلانس ہیں ان پروجیکٹس پر کام کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نیٹ شیل کے اندر یہ ہے کہ اب تک الحمدللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اور جب فرعون کو غرق کیا گیا یہ پورا کا پورا جو واقعہ ہے اس کو الحمدللہ ہم کور کر چکے ہیں. یہ ہم نے مکمل کر دیا. اس حصے کے اندر سورہ المؤمن کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں جو چیزیں ڈسکشن کے اندر لائی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ایک واقعے کے اندر ایک شخص ہے جس کا بڑا اہم رول رہا ہے. اور یہ جو سورہ کا نام کیا ہے, کیا بار بار کیا کہہ رہا ہوں میں, سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ المؤمن. اس کا ایک اور نام ہے قرآن جو دوسرے مصحف ہوں گے ان کے اندر آپ کو یہ سورہ الغافر کے نام سے بھی مل سکتی ہے اور سورہ المؤمن سے بھی. یہاں پر جو مولانا مودودی کا جو مصحف ہے اور جتنے مصحف میں نے دیکھے ایک ایپ ہے القرآن گرین ٹیپ اس کے اندر نام اس سورہ کا الغافر لکھا ہوا تھا.
باقی سب جگہ قرآن کی 40 نمبر کا سورہ کا نام ہے، جتنا میں نے مطالعہ کیا اس کے اندر سورہ المؤمن ہی نام لکھا ہوا ہے. تو اب یہ ایسے کنفیوز بھی نہیں ہونا چاہیے یار، کچھ مصحف کے اندر غافر لکھا ہوا ہے سورہ کا نام، اور کچھ مصحف کے اندر مؤمن لکھا ہوا ہے. تو قرآن کی کئی سورہ ایسے ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام موجود ہے، اور جس سورہ کے سب سے زیادہ نام موجود ہے وہ سورہ کون سی ہے؟ سورہ الفاتحہ. سورہ اخلاص کے بھی بہت سارے نام ہیں. تو اس طرح سے سورہ غافر، سورہ مومن جو ہے اس کے بھی 2 نام ہیں، ایک سورہ مومن اور سورۃ الغافر. خیر، سورۃ المومن جو اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے وہ اسی شخص کی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ جس نے فرعون کے سامنے حق کا اعلان بنا کسی جھجک، بنا کسی ڈر کے ساتھ بلند کیا، اور اس نے بنا کسی ڈر کے یا بنا کسی گھبراہٹ کے فرعون اور فرعون کے جو دربار تھی ان سب کے سامنے جو اللہ رب العالمین کی توحید ہے اس کا، اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا رسول ہونے کا جو دعویٰ ہے جس پر اسے یقین تھا، اس کا اعلان اس نے کھل کر کیا، اس کا ذکر ہے. ایک اور بات، قرآن کے جو جاننے والے ہیں، جو علماء حضرات ہیں، وہ یہ جو تقریر یہاں پر یہ مان لیجیے یہ ایک ایڈریس ہے، جیسے خطبہ ہوتا ہے نا جمعے کے اندر، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں ہمیں، یا آپ کو کوئی شخص ہے کوئی بات سمجھانا چاہ رہا ہے، کوئی آنا کے نام سے اسپیچ دے رہا ہے، تو قرآن کے جاننے والے جن کا پورے قرآن کے اوپر مطالعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی لمبی اسپیچ اللہ رب العالمین نے کسی شخص کی نقل نہیں کری ہے، جبکہ یہ تو نبی بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کی جو یہ اسپیچ قرآن کے اندر نقل کر دی ہے. تو ایسا انہوں نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہ تاریخ کے اندر کسی زمانے میں یہ بات لکھی گئی تھی، اور اس وقت لکھی گئی تھی کہ جن لوگوں کی تاریخ وہ لوگ تھے جو اپنی تاریخ کو بڑا پریزرو کر کے لکھتے تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین کے عذاب نے ان کو پکڑا تو ان کا سب کچھ نسیہ منسیہ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. تو کس طرح سے یہ جو شخص ہے اس کی جو بات ہے اللہ رب العالمین نے کس طرح سے پریزرو کر کے رکھی. اور یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں یہاں پر کہ آپ کو یہ جو انبیاء علیہ السلام کے جو قصے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کامن فگر ہے، ان کا ذکر جوئس اسکرپچر سے ان کے اندر بھی آتا ہے، اولڈ یا نیو ٹیسٹمنٹ جو بائبل کے اس کے اندر بھی آتا ہے، اور ہمارے یہاں بھی آتا ہے. تو مولانا مودودی کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہاں پر جو ان کے بارے میں بات کی گئی ہے اسے بھی مینشن کر دیا جائے. یہ جو شخص ہے جس کی یہ جو اسپیچ یہاں پر اللہ رب العالمین اس ڈیٹیل کے اندر بیان کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس پورشن کو بائبل اور ہمیں کے نام سے جو یہودی کے جو دوسرے اسکرپچر ہے وہاں پر ان کا وجود دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس طرح کا کچھ واقعہ ہوا تھا. اس واقعے کو جس کو لوگ سب بھلا چکے تھے، جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے مینشن کیا، اور اس شخص کی پوری جو اسپیچ ہے جو اللہ رب العالمین نے ضروری سمجھا، اس کی پوری اسپیچ کو قرآن کے اندر نقل کر دیا کہ قیامت تک اس حصے کو پڑھا جاتا رہے اور اس سے نصیحت اخذ کرتی جاتی ہے. تو یہ تمہیدی گفتگو تھی جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی ان آیت کا براہ راست مطالعہ شروع کرنے سے پہلے. بڑا انٹرسٹنگ پیسج ہے یہ، آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر غالباً ہم آیت نمبر 46 تک کور کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہو گیا. جن لوگوں کے پاس فون ہو ایئر پلین موڈ پر لگا کے سورہ مومن کو آپ اپنے فون کے اندر کھول سکتے ہیں، تاکہ جو عربی پڑھی جا رہی ہو اس کا ترجمہ بھی آپ سے بیان کیا جاتا ہے. اور یہ گزارشات ہم بہت ٹائم سے کرتے آ رہے ہیں لیکن آپ لوگ کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، فون کے اندر قرآن کے جس حصے کے اوپر بات کی جا رہی ہے اسے کھول لیا کریں، اس سے تھوڑا اٹینشن بھی لگتی ہے. اور براہ راست ہم یہ آیتیں کیوں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے تو کر رہے ہیں تاکہ ہمارا بھی تعلق قرآن سے جڑ جائے. ہمارا یہ روٹین تو ہونا نہیں چاہیے کہ ہم یہاں آئیں، جڑیں اور سن کر چلے جائیں. ہمارا خود کا بھی تو تعلق اور ربط جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے. اور ان آیات کے اندر بہت سے ایسے لفظ آئیں گے جن کا ترجمہ آپ کے سامنے آئے گا، اور یہی الفاظ جب آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ریپیٹ ہوتے ہیں. تو کم سے کم یہ جو الفاظ آپ سنیں گے جب امام صاحب نماز کے اندر دہرا رہے ہوں گے تو ایک دم سے ہمارے ذہن کے اندر بھی آ گیا یہ لفظ تو سنا ہوا ہے. تو ہم آنا کیا نام سے پھر جب امام صاحب کے پیچھے نماز میں کھڑے ہوں گے تو ہمارا دھیان دوسری چیزوں کے اندر لگنے کے بجائے وہ جو امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے اندر لگنا شروع ہونے لگے گا. تو یہ ایکسرسائز ہے جو ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہوگی اگر ہمیں اللہ رب العالمین کی کتاب سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. تو ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ آگے سے ہم آپ کو یہ بتا بھی دیا کریں گے قرآن کے کس حصے کا ہم مطالعہ رکھیں گے. جو بھائی پوچھتے ہیں ان کو تو بتایا جاتا ہے الحمدللہ، لیکن اب سے ہم آگے سے ہی بتا دیا کریں گے تاکہ آپ ہے نا کے نام سے اس حصے کی خود کی اسٹڈی کریں اور ہے نا
اس کو جب یہاں پر اس کے اوپر بات کی جا رہی ہو تو اس کو سامنے کھول کر رکھ لیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 23 ہے نا سورہ مومن. سورہ مومن قرآن کی 40 نمبر کی سورہ ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلائل کے ساتھ اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ. فرعون کی طرف, حامان کی طرف, قارون کی طرف. فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. اور ان سب نے کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے یہ کیا ہے؟ جو ایک جھوٹا جادوگر ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک آیت کے اندر وہ جو ہم نے یہ 14 ایپیسوڈ اور اتنی آیات کے اندر جو پورا کا پورا چیزیں سمجھنے کی کوشش کری ہے یہاں پر سمرائز کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو دعوت اور موسیٰ علیہ السلام جو آیات اور جو دلائل لے کر آئے اس کے جواب کے اندر فرعون, حامان اور قارون اور جو ان کے ماننے والے لوگ تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھوٹا جادوگر کہا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ والی بات کری گئی. اب یہاں پر فرعون کے بارے میں تو ہم نے پڑھا ہے خوب یہاں پر, لیکن اللہ رب العالمین نے 2 پرسنالٹیز ہیں ان کا الگ سے ذکر کیا ہے. کون کون؟ حامان اور قارون. اب حامان کے بارے میں شاید میں نے جب ہم سورہ قصص پڑھ رہے تھے تب شاید کچھ بات کری ہو, نہیں بھی کری ہو تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. حامان ایک ہسٹوریکل فیکٹ چھپا ہوا ہے اس بات سے ریلیٹڈ. 16ویں جو صدی تھی 1601, 1602, 1603 جیسے ابھی 2022 چل رہا ہے اس طرح سے, اس ٹائم کے اندر جو کرسچن کے جو لوگ جاننے والے تھے, کرسچینٹی کو جو لوگ فالو کرتے تھے, انہوں نے قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے, اس ارادے کے ساتھ کہ بھئی قرآن کی جو غلطیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے. اسلام بڑا پھیل رہا ہے اور یہ اس قرآن کے اوپر یہ سارے لوگ جمع ہوئے ہیں, اصل کے اندر اس قرآن کے اندر ایسی غلطیاں نکال دو تاکہ لوگ اس کتاب سے دور ہو جائیں اور پورا جو اسلام کی طاقت ہے وہ کمزور ہو جائے. ہر وقت اس طرح کی کوشش چل رہی ہے. 16ویں صدی کے اندر یہ والی چیز نکل کر آئی کہ لوگوں نے جو کرسچن لوگ تھے, کرسچن عالم تھے, انہوں نے یہ کام شروع کرا کہ قرآن کے اندر غلطیاں نکالی جائے. جب وہ اس جگہ کے اوپر آئے تو یہاں پر انہوں نے کیا پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس کی طرف بھیجا گیا ہے؟ فرعون کی طرف, حامان کی طرف, قارون کی طرف. اور جیسے انہوں نے حامان لفظ پڑھا اب نکل کر آئی کوئی چیز ہمارے پاس. تو انہوں نے جیسے حامان پڑھا تو ان کی اسٹڈی تو بائبل کی تھی. تو اب پہلی بات, یہ جو حامان جو فگر ہے اس کا ذکر قرآن کرتا ہے نہیں کرتا؟ تو یہ کرتا ہے, یہی تو آیت ہم پڑھ رہے ہیں. بائبل بھی اس چیز کا ذکر کرتی ہے نہیں کرتی؟ ہاں بھائی بائبل بھی کرتی ہے. بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ نا یہ جو حامان جو تھا, جو جس وقت کے اندر یہ تھا اپنے راجا کے لیے, جو یہ مان لیجیے کنسٹرکشن منسٹر تھا, یہ جو بھی کنسٹرکشن ہوتا تھا اس کی منسٹری کا کام اس کا ہی تھا. لیکن قرآن کے اندر یہ حامان کس کا کنسٹرکٹیو منسٹر بتایا جا رہا ہے, کس کا سپہ سالار بتایا جا رہا ہے؟ فرعون کا. لیکن بائبل کے اندر اسے کس کا سپہ سالار یا کس کا کنسٹرکشن منسٹر بتایا گیا؟ ایک دوسرا بادشاہ تھا جس کا نام زیریس, اس طرح سے نام آتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو وہ کسی پرائس سے یا کسی یہودی یا پھر کسی عیسائی عالم سے سمجھا ہوا ہے, اور جب انہوں نے اس قصے کو بیان کرا تو بائبل کی جو 2 کہانیاں تھیں ان کو انہوں نے مکس کر دیا اور اس طرح سے یہ چیز پیش کر دی. تو 16ویں صدی کے اندر یہ دلائل خوب اٹھائے گئے. ٹھیک ہوگا. 18ویں صدی کے اندر بائبل کے جس حصے کو دلیل بنا کر پیش کیا گیا تھا تو بائبل کے جو علماء تھے ان کا اس بات کے اوپر اجماع ہو گیا کہ بائبل یہ جو بک ہے, یہ جو خاص چیپٹر ہے, یہ بائبل کا حصہ ہی نہیں ہے. ان لوگوں کا اس بات کے اوپر کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا, اور انہوں نے اس چیز کو نکال دیا. اور یہ چیز جوئش انسائکلوپیڈیا ہے جو کیا نام سے جوئش کا پبلیکیشن ہے, اوتھینٹک ان کی طرف سے کتاب ہے. اس کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے جس بک کے اندر یہ بتایا گیا ہے نا کہ حامان اور زیریس نام کا جو بادشاہ تھا اس کا منسٹر تھا, تو یہ صرف ایک لیجنڈ, ایک قصہ کہانی ہے, یہ حقیقت کے اوپر مبنی بات نہیں. تو وہ چیز وہاں پر ختم ہو گئی 18ویں صدی میں. لیکن کوشچن یہ والا رہ گیا, کون سا والا, کہ یہ حامان پھر ہے کون سے؟ انہوں نے تو اعتراضات کیا, جس چیز بنا کے اوپر اعتراضات کیا تھا وہ چیز ہی ختم ہو گئی. لیکن اب یہ ایک کوشچن تو ہمارے سامنے رہ گیا ہے کہ حامان ہے کیا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کیا ہوا, 18ویں صدی کے اندر جرمن لوگوں نے اور فرانس کے لوگ تھے, انہوں نے کیا چیز کی کہ
इजिप्शियन जो लैंग्वेज थी ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, पूरी तरह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जब वो बर्बादी आई, लोग इजिप्शियन बचे ही नहीं, पूरी की पूरी तरह से इजिप्शियन जो लैंग्वेज थी वो ख़त्म हो गई थी। तो ये जो जर्मन एटिमोलॉजिस्ट थे और हिस्टोरियन थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चीज़ और मैं मिस करना भूल गया, एक पर्सनैलिटी का, तो मैं आपको बताऊं कि ये सारी तहकीकात करी किसने है आखिर। मॉरिस कोवेल का नाम सुना है आपने? जब हम 2016-2017 के अंदर ताज़ा दानी सर नाम, दानी सर भी जानता है, अभी किताब का नाम लूँगा तो याद आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। जमात इस्लामी की तरफ से कुछ किताब से शाया होते हैं, तो एक किताबचा है उसके अंदर है कुरान बाइबल साइंस, मॉरिस बुकेल। तो वो छोटा सा किताब था, उसको वो शुरुआत में जो बच्चा आता है उसको पढ़ने के लिए वो चीज़ दी जाती है, ठीक है। तो वो ये शख्स थे, तो उन्होंने ये कंपेरेटिव रिलीजन में आने से पहले वो हिस्टोरियन थे, वो जब यहाँ पर आकर अटके कि यार ये हामान, और उन्होंने जब ये बहस पढ़ी यार इस तरह से इसको डिस्कस किया गया है, तो उनको फिर पता चला कि 1800 सदी के अंदर इजिप्टियोलॉजी नाम से पूरा का पूरा एक फ़न, एक स्टडी वजूद के अंदर आई। उसके अंदर क्या हुआ, जर्मन और फ्रांस के जो ज़बान के जानने वाले हिस्टोरियन थे, उन्होंने क्या करा, आपने देखा होगा ना मूवीज़ वगैरह के अंदर जो इजिप्ट से रिलेटेड होती है कि उनके ऊपर कुछ आना के नाम से जो पिरामिड्स होते हैं या फिर उनकी जो कंस्ट्रक्शन साइड है उस पर चिन्ह बने हुए हैं अलग अलग से, ऐसे है ना, ऐसे, और अजीब अजीब तरीके से सिंबल हैं, और असल के अंदर वो ज़बान है, वो उनकी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके भावों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जर्मन के कुछ लोगों ने और फ्रांस के लोगों ने स्टडी करने चालू करी और इसको इजिप्टियोलॉजी कहा गया, और उन्होंने पूरी की पूरी जो है के नाम से इजिप्शियन जो लैंग्वेज मर गई थी 2000 साल पहले ही, उसको वापस से वजूद बख्शा कि ऐसा 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 ऐसा। और ये जो मॉरिस साहब हैं, ये फ़्लाइट लेकर या जो भी उस वक्त के अंदर ज़राए थे, अभी 19 ये तो अभी अपने 20वीं सदी के शख्स हैं, ये फ़्लाइट लेकर गए जर्मनी, तो इन्होंने ऐसे पूछा कि ये आप है ना के नाम से हामान का जिक्र है ना के नाम से इजिप्शियन हिस्ट्री के अंदर मिलता है या नहीं मिलता? तो वो बोले कि यार ये वाली बात तो आपके वो जो फ्रांस के अंदर वो शख्स है वही बता पाएंगे, उनके पास रिकॉर्ड्स है, असल में मेरे पास रिकॉर्ड्स नहीं है। ये ठीक है, कोई बात नहीं। और ये इन्होंने ये फ़्लाइट लेकर कहाँ गए? फ्रांस की तरफ गए। और फ्रांस की तरफ जब ये गए और जिस शख्स से मिलना था, जिसके पास सारा का सारा कलेक्शन था, उससे पूछा कि फ़िरौन तो है? बोले हाँ फ़िरौन तो है। और फ़िरौन जो है असल के अंदर एक डायनेस्टी है, मतलब एक शख्स का नाम नहीं है। फ़िरौन जैसे मुग़ल वंश हो गया तो मुग़ल इस तरह से, खिलजी वंश हो गया, गुलाम वंश हो गया, इस तरह से फ़िरौन। तो उन्होंने कहा कि फ़िरौनों की फ़राइना की हुकूमत खूब चली हुई है, मुझे उस फ़िरौन के बारे में आप बताइए जिसका जो टाइम पीरियड है ना प्रॉफिट मोसेस के आसपास मिलता हुआ लगता है। बोले ठीक है, उसके रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है? बोले हाँ। बोले उस वहाँ पर ये किसी हामान नाम के शख्स का जिक्र मिलता है क्या? और जब वो करने लगते हैं, रखते हैं कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर हामान, और फिर वो मौर्य साहब है ना, वो जो शख्स रहता है फ्रांस का इजिप्टियोलॉजिस्ट, उसको ये वाली बात कहते हैं कि कोई शख्स जो क्लेम करता है नबी होने का, जो कि है ना के नाम से छठी सदी के अंदर आया था, वो कहता है कि फ़िरौन का एक है ना के नाम से कंस्ट्रक्टिव मिनिस्टर था, मतलब जो वो इस नाम हामान को इंट्रोड्यूस कराता है फ़िरौन के साथ। ऐसा हो सकता है क्या? बोले ये पॉसिबल नहीं है। बोले इस ज़बान को तो हमने ज़िंदा कराई, इस ज़बान तो मुर्दा थी, किसी को कुछ पता ही नहीं था, वो कैसे बयान कर सकता है? तो फिर वो वहाँ पर से फिर ये बात निकल के रख दिया कि ओरिएंटलिस्ट ने जिस मौजू को कुरान के अगेंस्ट इस्तेमाल किया, वो कुरान का हिस्टोरिकल मिरेकल बन गया। कि ये चीज़ ये कोई बता नहीं सकता, हमने बड़ी मुश्किल के, ये ज़बान को तो कोई जानने वाला नहीं है, कब से ही ज़बान मरी हुई है, कोई रिकॉर्ड नहीं है इन लोगों इस चीज़ का, हमने इसको बड़ी मुश्किल से तैयार करा है, बताया नहीं जा सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि ये हिस्टोरिकल एक जो मिरेकल है कुरान का, उसके फहरिस्त के अंदर शामिल हो गया। और नोमान अली खान साहब हैं, उन्होंने डिवाइन स्पीच एक कोर्स तैयार करा है, उसके अंदर एक सेक्शन है हिस्टोरिकल मिरेकल, उसके अंदर उन्होंने इस वाले सेगमेंट को डिस्कस किया हुआ है। तो ये वाली चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से बहुत शानदार बातें हैं कुरान के अंदर। ठीक हो गया? तो ये हामान फिगर हो गया। और हामान का जब आप कुरान के अंदर भी पढ़ेंगे, अभी जो आयत हम डिस्कशन के अंदर लाएंगे, वो आयत यही रहने वाली कि फ़िरौन हामान को कहता है कि हामान मेरे लिए एक बुलंद इमारत की तामीर करो ताकि मैं ये मूसा का जो खुदा ना उसे झाँक कर देख लूँ।
موسیٰ بھی پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے خدا سے بات کرتا رہا تھا نا, تو مجھے کوئی پہاڑ کی ضرورت نہیں ہے, تم میرے لیے آسمان چھونے والی ایک عمارت تعمیر کر دو, میں موسیٰ کے خدا سے خود ہی بات کر لوں گا یا خود ہی اسے جھانک کر دے دوں گا. تو وہ ایک یہ والی چیز ایک سائڈ نوٹ تھا جو آپ کے سامنے بتانا ضروری تھا. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ فگر آیا قارون. قارون کون ہے؟ قارون بنی اسرائیل ہی میں سے ایک شخص ہے. یہ فرعون یا قبطی قوم ہے, یا فرعون کا جو خاندان ہے, فرعون جس نسل سے آتا ہے اس نسل سے نہیں ہے, بلکہ انہی میں سے تھا, بنی اسرائیل میں سے. لیکن یہ کس کا سگا تھا, یہ کس کا وفادار تھا؟ فرعون کا. اور بدلے میں بہت سارے اس کے پاس مال تھا, خزانہ تھا. اس کا جو خزانہ تھا فرعون اس کی حفاظت کرتا تھا, اور یہ سارے کے سارے جو سیکریٹس ہیں یا جو بھی باتیں چل رہی ہوتی تھی کہ بنی اسرائیل کیا پلان کر رہے ہیں, یہ یہاں سے یہاں کرتا رہتا تھا. قرآن کے اندر 4 بار قارون کا نام آیا ہے, قارون کا ذکر کیا ہے, اور اس کے بارے میں سورۃ القصص آیت نمبر 76 سے 84 کے اندر بتایا گیا ہے. جس کو انٹرسٹ ہو وہ اس کے بارے میں قرآن کیا بات کرتا ہے, قارون کیا ہے, قارون کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے, وہ سورۃ القصص آیت نمبر 76 سے 84 تک آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام پوری اپنی دعوت رکھ چکے, دلائل دے چکے, فرعون کو ڈیبیٹ کے اندر آرام سے پست کر چکے, اپنی بات کا صحیح ہونا واضح کر چکے, اور مزید جو اللہ رب العالمین نے نشانیاں دی تھی وہ دکھا چکے, اس کے بعد کیا اسٹینس لیتا ہے فرعون. اور یہ والی چیز بھی آپ دھیان میں رکھ لیجئے, ان جادوگروں کو قتل بھی کیا جا چکا ہے اور سارے کے سارے معاملات ہو چکے ہیں. تو فرعون نے کیا اسٹیپ لیا تھا پہلا, کہ جو ہم آراف کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں کہ موسیٰ کو تو کچھ نہ کیا جائے, اور جو موسیٰ کے اوپر جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کیا جائے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے. وہی والی بات یہاں پر فرمائی. لیکن اللہ کہتا ہے وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. لیکن جو یہ کافروں نے جو بھی آنا کے نام سے پلاننگ کی تھی, جو بھی منصوبے کیے تھے, جو بھی انہوں نے چالیں چلی تھی, اللہ رب العالمین نے الٹیمیٹلی انہیں عقارت کر دیا. وہ بے فائدہ ثابت ہوئی, ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اس ذرا سے جملے کے اندر جو فرعون نے جو ساری کی ساری چالیں چلی تھی نا, اللہ رب العالمین نے اس کا یہاں سنگل آؤٹ کر کے رد کر دیا اس چھوٹے سے جملے کے اندر. اب اس کے اندر کتنا وقت لگا واللہ تعالی عالم. ٹھیک ہو گیا. لیکن پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے ہم نے جو آراف کے اندر کور کیا کہ ایک کے بعد ایک کر کے فرعون اور فرعون کی جو قوم تھی اس کے اوپر سخت عذاب آنے لگے. اور لوگوں کو تو چھوڑیے آپ, جو فرعون کے جو وزیر تھے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے لگ گئے کہ اپنے رب سے دعا کرو ہم پر سے آفت ٹل جائے. اب فرعون کی کوئی پوچھ نہیں ہو رہی ہے, کس کی پوچھ ہو رہی ہے؟ ساری موسیٰ علیہ السلام. اور سختیوں پہ سختیاں آئی جا رہی ہے, اور الٹیمیٹلی فرعون کے دل کے اندر جو وہ محبت تھی یا جو بھی ایک نرم پہلو تھا وہ سارا کا سارا ختم ہوتا ہے, اور وہ یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے. کیا کہتا ہے؟ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ, کہ اے میرے درباریوں, اپنی پوری کیبنٹ سے خطاب کر رہا ہوتا ہے کہ تم مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں, اور پھر وہ چاہے تو بلا لے اپنے رب کو, پکارے وہ اپنے رب کو, تم مجھے چھوڑ دو. مطلب مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تمہارا جو دین ہے نا پورا کا پورا اس کو ہی بدل ڈالے گا, او ان یظہر فی الارض الفساد, یا پھر یہ زمین کے اندر کوئی فساد, کوئی کرپشن, کوئی بڑا ہنا کے نام سے خون ریزی برپا کر دے گا, کوئی بڑی تباہی پیدا کر دے گا یہ زمین کے اندر. مجھے یہ اندیشہ ہے. وقال, اور جب اور اس بات کو آپ یہ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو چاہنے والے تھے وہ اس کے اندر بھی دربار کے اندر موجود تھے, اور یہاں پر سے وہ جو انفارمیشن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا منصوبہ فرعون بتا رہا ہے, یہ بات کس تک پہنچائی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام تک. تو موسیٰ علیہ السلام نے سننے کے بعد کیا کہا؟ وقال موسیٰ انی عصت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو پناہ میں آتا ہوں میرے رب کی اور تم سب کے رب کی, ہر اس گھمنڈی شخص سے جو حساب کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ والی بات کی. اب یہ سارا کا سارا مسئلہ چل رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ چل رہی ہے, لیکن یہ شخص, یہ جس کا ذکر آ رہا ہے, وقال رجل مؤمن, اور ایک ایمان والا مرد اور ایک ایمان والا آدمی,
من آل فرعون, کن میں سے؟ فرعون کی آل میں سے, فرعون کے گھر والوں میں سے. یکتم ایمانہ, جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا. اس کا اللہ رب العالمین نے یہ انٹرو کروایا. اب اس نے کیا گفتگو کری ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ زیر مطالعہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ ہے کون شخص؟ یہ شخص ہے کون؟ تو الگ الگ اس کے بارے میں آ رہا ہے, لیکن جو سب سے مضبوط اور کبھی مجھے سمجھ میں آئی, آپ لوگ اپنی اسٹڈی کیجئے, سمجھیے. ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی ذہن جس طرف گیا اور نوان علی خان نے بھی جس طرح سے اس کو بیان کیا اور دوسرے علماء نے بھی بیان کرا, وہ ایک رائے جو زیادہ کبھی لگتی ہے وہ میں بتا رہا ہوں. جب سورہ قصص ہم پڑھ رہے تھے تو دھیان ہے ایک بات یہ ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا تھا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ایک دم اپنے آپ کو چھپا رہے تھے اور اگلے دن واپس سے وہ شخص جس کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے قتل ہوا تھا وہ جھگڑا کرتے ہوئے لکھا, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم ہی فساد پھیلانے والے ہو. اور اس نے لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آیا چلو یار کوئی بات نہیں, پھر بھی لڑائی کو ختم کراؤں, تو اس کو کیا لگا کہ یہ کل اب یہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام اس قبطی کو ہٹانے نہیں آ رہا ہے, یہ مجھے مارنا ہے. تو اس نے چلا کر کیا بات کہہ دی, موسیٰ میرا قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح سے تم نے کل قتل کر دیا تھا, بڑے جبار بنے پھر تو اپنی طاقت کا روپ دکھانا چاہتے ہو سب کو. اور سارے لوگ موجود تھے. اور موسیٰ علیہ السلام بھی سنتے چھپتے چھپاتے پھر گئے, سب کو یہ بات پتہ چل گئی. اور وہ جو پولیس والے تھے, جو قبطی آفیسرز تھے, جو موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے, تو انہوں نے کیا پلاننگ بنائی کہ ان کو قتل کیا گا. لیکن ایک شخص تھا جو کہ بہت دور سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام جس جگہ پر چھپے ہوئے تھے اسے وہ بھی پتہ تھی. اب ہے نا فیضان کا کسی سے جھگڑا ہو گیا, لڑائی وغیرہ ہو گئی, اور فیضان کسی جگہ جا کر چھپ گیا ہے, کسی کو نہیں مل رہا ہے. لیکن سلمان کو پتہ ہوگا کہ فیضان کہاں چھپا ہوا ہے. تو اور پھر سلمان کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر بھی وہ لوگ آ جائیں گے, تجھے دوسری جگہ جانا ہوگا. تو سلمان بھاگ کے جائے گا اور فیضان کو بتائے گا کہ بھائی یہاں سے نکل جاؤ, پولیس پیچھے لگ رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے, پولیس دیکھتے قتل کر دے گی. خیر اللہ معاف کرے, ایسا نہیں ہوا. تو یہ والی چیز ہمیں کے نام سے اس طرح کا معاملہ ہوا. تو جو مفسرین ہیں وہ یہاں پر یہ بات بیان کر دیں کہ یہ وہی شخص ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام تو شروعات سے ایمان والے تھے. یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پلا بڑا, موسیٰ علیہ السلام سے جگری دوست ایک دم پکے, ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں کے نام سے پولیس جو اسٹاف تھا اس کے اندر بھی تھا. اور 10 سال کے اندر ادھر موسیٰ علیہ السلام ان کی وہ رسول کے درجے پر فائز ہو گئے, اور یہ بڑے بڑے منسٹرز, یہ پولیس کمشنر خود ہی بن گیا اپنی قابلیت کے اوپر. لیکن یہ ایمان والا تھا, اور لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. کس سے؟ فرعون سے. کہ ابھی اگر ایمان کو ظاہر کر دیا گیا تو شاید کوئی مسئلہ در پہ پیش آ جائے, اور ہمیں کے نام سے مسلمانوں اس فرعون کی جو کیبنٹ ہے اس کے اندر رہ کر اور اپنے ایمان کو چھپا کر میں جو جتنا اسلام کا فائدہ کر سکتا ہوں اتنا اپنے اسلام کا ظہور کر کے نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ پلاننگ ہونے لگی کہ موسیٰ کو قتل ہی کر دیا جائے, بولا انف از انف, بہت ہو گیا. تو انہوں نے, اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے, وہ آدمی جو کہ آل فرعون میں سے تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا, جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بننے لگا تو وہ اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم, کہ تم ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, اور وہ تمہارے پاس لے آیا ہے واضح نشانیات تمہارے رب کی طرف سے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ, اور اگر وہ جھوٹا ہے, اگر موسیٰ جو ہے جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس کے اوپر ہی آ کے پڑے گا. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِيدُكُم, اور کہیں اگر وہ سچا ہے, اگر موسیٰ اپنی بات کے اندر سچا ہے تو جس چیز سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے, جس چیز کی وعید تمہیں وہ کر رہا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی حصہ تم تک آ کر پہنچے گا. تم اس کا انکار کر رہے ہو تو, اور وہ کہہ رہا ہے کہ انکار کرنے والوں کے لیے یہ سزائیں ہیں, تو پھر اگر وہ سچا ہے تو ان سزاؤں کا کوئی نہ کوئی حصہ تم تک پہنچ کر رہے گا. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب, اللہ رب العالمین اس شخص کو ہدایت نہیں کرتا جو کہ حد سے نکل جانے والا ہے اور جھٹلانے والا ہے. یا قومی, یہ تو فرعون سے اس نے بات کی, فرعون سے بات کر کے اب کیا اپنی قوم سے کہتا ہے کہ اے میرے لوگوں, تمہارا خیر خواہ میں ہوں, میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض, کہ اے لوگوں ابھی تمہارے پاس, اے میری قوم کے لوگوں ابھی
تم لوگوں کے پاس بادشاہی ہے آج کے دن، ظاہرین فی الارض، اور تمہارا زمین کے اوپر غلبہ ہے، فمن ینصرون من باس اللہ ان جاءنا، لیکن تمہاری اللہ رب العالمین کے عذاب سے کون حفاظت کرے گا یا کون تمہارا مددگار ہوگا جب اللہ رب العالمین کا عذاب تم پر آ جائے؟ قال فرعون، اس کی بات سن کر فرعون نے کیا کہا؟ قال فرعون، اب یہ سمجھیے گا کہ فرعون کس طرح سے بات کر رہا ہے. یہ شخص بھی پائیدار تھا، یہ بات کہی جا رہی ہے تو امپیکٹ فل بات ہے، ایسے نہیں ہے کہ اٹھ کر کہہ دیا چلو اس کی زبان کو خاموش کر دیا جائے. امپیکٹ فل ہے. وہ ایک جو کیبنٹ ممبرس کا کچھ ایک حصہ ہے وہ اس کی طرف ہے، اس کی فالوونگ ہے، اس کے پاس ڈپارٹمنٹ ہے، لوگ اسے فالو کرتے ہیں. تو فرعون نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. فرعون نے کہا کہ میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو میں صحیح سمجھتا ہوں، میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جسے میں صحیح سمجھتا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں ہدایت نہیں کر رہا سوائے ایک بھلے راستے کے یا ایک نیکی کے راستے کے. فرعون موسیٰ علیہ السلام، ہم نے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا، وہ بھی کیوں کرا ہم نے قتل؟ تاکہ ہمارا دین صحیح رہے، ہمارا اقتدار بنا رہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنا بھی ایک بھلا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے. یہ ہر ٹائرنٹ جو ہوتا ہے، ہر ظالم جو حکمران ہوتا ہے یا کوئی بھی جو لیڈر ہوتا ہے جو اپنی قوم سے غلط کام کروانا چاہتا ہے یا قتل کروانا چاہتا ہے یا بہت سارا خون بہانا چاہتا ہے، کس بحاف پر کہتے ہیں؟ کیا چیز کہتے ہیں؟ ہم امن کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ہم شانتی کے لیے کام کر رہے ہیں. شانتی کے لیے سینکڑوں لوگوں کا قتل کر دیا. تو یہی جو چیز سیاست دان اختیار کرتے ہیں اس کو اللہ رب العالمین نقل کر رہا ہے. فرعون نے بھی یہی کیا. وقال الذی آمنا یا قومی، وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، اب فرعون نے یہ بات کہی، اس نے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اگنور کیا تھا فرعون کو، انہوں نے بھی فرعون کو اگنور کیا، اور جو اپنی قوم تھی ان سے خطاب کرا. وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ضدی ہے، ہٹ درمی ہے، تو ماننے ہی نہیں والا کسی سے، لیکن یہ قوم تو مان سکتی ہے، قوم تو واپس سے سیدھے راستے کے اوپر آ سکتی ہے. وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، وہ جو شخص تھا جو ایمان لایا تھا اس نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر ہی وہ دن نہ آ جائے جو پچھلے گروہ مطلب دوسرے گروہوں پر آ چکا. اور اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ یہ احزاب سے مراد کیا ہے؟ اس کو آگے والی آیت کے اندر کھولا گیا، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جس طرح کے دن آئے تھے قوم نوح پر، عاد پر، ثمود پر اور ان لوگوں کے اوپر جو ان کے بعد آئے. یہاں سے اس سے مراد کیا ہے کہ ان لوگوں کی طرف بھی اللہ رب العالمین کی ذلیل القدر رسول بھیجے گئے اور ان لوگوں نے ان رسولوں کا انکار کیا، ان کو کاذب کہا، ان کو جھٹلایا اور ان کو پر برے بہتان لگا اور ان کی دعوت کو رد کیا. اور اللہ رب العالمین نے ایک وقت تک تو ڈھیل دیتا رہا، لیکن جب ان لوگوں کا پاپوں کا گرہ بھری گیا اور انہوں نے اپنے حد سے تجاوز کر دیا تو وہ دن کے ایک عذاب کے دن نے آ کر ان لوگوں کو پکڑ لیا تھا. پھر یہاں پر یہ والی بات فرمائی گئی آیت کے اندر، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ ان لوگوں نے ایسے اعمال کیے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر آ پڑا. لوگ جو خود ہوتے ہیں اللہ کا عذاب ان کی طرف اگر آ رہا ہے تو وہ خود کا ارن کرتے ہیں اس عذاب کو. اور قرآن کے اندر کس عذاب کا زیادہ تر ذکر کیا گیا ہے؟ جب رسول آپ کے اندر موجود ہو، اللہ کی بات کہنے والا آپ کے اندر موجود ہو اور آپ اس کا انکار کر رہے ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں بچائے اللہ رب العالمین کی باتوں کا انکار کرنے سے. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں، میں اس بات کا اندیشہ رکھتا ہوں کہ تم پر ایک چیخ پکار والا دن نہ آ جائے کہ تم چیختے پکارتے پھرو، تم ایک دوسرے کو آوازیں دیتے پھرو. یعنی کہ جب وہ ایک عذاب کا سلسلہ آئے گا، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی اور تمہاری ہلاکت ہوگی تو ایک دم ہلہ مچ جائے گا، سارا جو امن سکون ہے وہ ختم ہو جائے گا. یوم تولون مدبرین، اور تم ایک دوسرے سے پیٹھ دکھا کے بھاگتے پھرو. ما لکم من اللہ من عاصم، اور اس وقت اللہ رب العالمین سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں ہوگا. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جو شخص مطلب اللہ رب العالمین جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے. ایک معنی اس سے یہ بھی نکلتا ہے اور ایک معنی لگتا ہے کہ جو شخص خود گمراہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کسی بھی ہدایت کرنے والے کی ہدایت کافی نہیں ہونے دیتا، کہ تجھے خود کو ہی گمراہی چاہیے تو اب گمراہی کے اندر پڑا رہے. اللہ رب العالمین ہمیں بچا کر رہے.
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اب یہ دیکھیں کیا بات کہتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، اور اس سے پہلے یوسف بھی آ چکے ہیں تم سے پہلے. تم یہ بات کیا کر رہے ہو کہ موسیٰ کوئی نئی بات لے کر آیا ہے؟ یوسف بھی تو آ چکے ہیں سیم اسی کلیم کے ساتھ اور اسی طریقے کے ساتھ. اور کلیم اور طریقہ تو یہ میں نے کہا ہے، آیت کے اندر کیا لفظ ہے کہ اس سے پہلے یوسف بھی آ چکے ہیں بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ تمہارے بیچ کے اندر. فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، لیکن تم لوگ اس وقت بھی ہمیشہ ہی شک کے اندر پڑے رہے، جو بھی بات وہ لے کر آتے تھے اس چیز کے بارے میں تم ہمیشہ شک کے اندر ہی پڑے رہے. یعنی کہ تم نے یوسف علیہ السلام کو بھی ایز اے رسول تسلیم نہیں کیا. حتی اذا حلق قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، حتیٰ کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، یعنی یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو تم لوگوں نے کہا کہ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین کوئی بھی رسول نہیں مبعوث کرے گا، کوئی بھی رسول نہیں بھیجے گا. کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، تو اسی طرح اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین جو ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، گمراہی کے اندر پڑے رہنے دیتا ہے اس شخص کو جو حد سے نکل جانے والا ہے اور شک کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بچا کر رکھے. الذین یہاں پر 3 کیٹیگری بتائی جا رہی ہیں. اب دیکھیے گا اللہ رب العالمین کس کو گمراہ کر دیتا ہے. پہلا تو وہ شخص جو مسرف ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے جو حدیں باندھ رکھی ہے ان حدوں سے نکل جانے والا ہے. دوسرا وہ مرتاب، جو اللہ رب العالمین کی واضح نشانیوں کے اندر، اللہ رب العالمین کے رسول جن نشانیوں کے ساتھ آئے ہیں، جیسے کہ ہمارے لیے یہ قرآن ہے، اس قرآن کے واضح ہونے کے باوجود بھی شک کے اندر پڑا رہتا ہے. تو ایک تو وہ جو اپنی حد سے نکلے، ایک وہ جو شک کے اندر پڑا رہا ہے، تیسرا وہ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، کہ وہ شخص جو کہ جھگڑتا ہے اللہ رب العالمین کی آیات کے بارے میں بنا کسی مضبوط سند کے جو اللہ رب العالمین کے پاس سے آئی ہو. یعنی کہ وہ تیسری کوالٹی یہ بتائی گئی، اللہ رب العالمین کس شخص کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کی آیات کے بارے میں بنا کسی عقلی دلیل کے یا بنا کسی الہامی دلیل کے جھگڑتا رہتا ہے. اللہ رب العالمین بچائے. کبر مقتا عند اللہ و عند الذین آمنوا، یہ بہت نفرت کی بات ہے، بہت بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک. یہ 3 چیزیں اللہ رب العالمین کے نزدیک، یہ 3 چیزیں بہت نفرت اور بہت بیزاری کی بات ہے. اور نہ کیول اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بری چیز ہے، و عند الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے نزدیک بھی یہ بہت نفرت کی اور بیزاری کی بات ہے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، تو اسی طرح اللہ رب العالمین جو ہے ہر تکبر کرنے والے اور جبر کرنے والے شخص کے دل کے اوپر مہر اور تھپا لگا دیتا ہے. وقال فرعون، اب دیکھیے اسی کی تشریح بیان کی جا رہی ہے کہ وہ شخص اتنی کھول کر اور اتنے درد کے ساتھ باتیں بیان کر رہا ہے، لیکن فرعون کا دیکھیے کیا معاملہ ہے، کس طرح سے اس کے دل پر مہر لگی. وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، کہ فرعون کہتا ہے کہ حامان تم میرے لیے نا ایک بہت بلند عمارت تعمیر کرو تاکہ میں ان راستوں پر پہنچ جاؤں، اسباب السماواتی، آسمان کے راستے. فَاتَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، کہ جس سے میں جو موسیٰ کا جو الہ ہے، موسیٰ کا جو خدا ہے، اس کو جھانک کر دیکھ لوں، یعنی کہ میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا جو خدا ہے اس سے بات کروں یا اسے دیکھ سکوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور لیکن تم یہ کرو اس سے پہلے یہ بات جان لو کہ میرا تو یہی گمان ہے، میرا تو یہی یقین ہے کہ یہ جو موسیٰ ہے جھوٹا ہے. اس جملے سے یہ بھی بات ہو گئی کہ کوئی فزیکلی اس نے حامان کو یہ نہیں کہا تھا کہ اب تم ایک بلڈنگ ہی بنا دو، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا پھر مذاق بناتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تنزیہًا یہ والی بات کہی اس نے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، تو پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس طرح فرعون کے لیے اس کا جو گندا عمل تھا، اس کا جو برا عمل تھا، اس کے لیے خوشنما بنا دیا گیا. وَصُدَّ عن السبیل، اور وہ روک دیا گیا سیدھے راہ سے. وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون نے جتنی بھی آنا کے نام سے ترکیبیں کری، فرعون نے جتنی بھی چالیں چلی یا کتنی بھی پلاننگ کری، اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا. وما کید فرعون الا فی تباب، فرعون کی ساری پلاننگ، فرعون کی ساری چالیں بے فائدہ اور برباد ہو کر رہ گئی. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد
تو وہ جو ایمان والا شخص تھا اس نے کہا اے میرے قوم کے لوگوں میری اتباع کرو، میں تمہیں ہدایت کروں گا سیدھے راستے کی. فرعون تو میں بتا رہا نا کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں اپنی پوری انٹلیکچوئل لیول سے جو صحیح راستہ بتا سکتا ہوں اس کی ہدایت کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اے لوگوں تم میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میں جس طریقے پہ چل رہا ہوں تم بھی اس طریقے پہ چلنے والے بنو، اور میں تمہیں سیدھا اور نیکی اور بھلائی کا جو راستہ ہے اس کی طرف ہی ہدایت کر رہا ہوں. یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میرے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو دنیا ہے یہ تو بہت تھوڑے دن باقی رہنے والی چیز ہے، متاع ہے، ٹیمپریری رہنے والی چیز ہے، یہاں کا کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور جو آخرت ہے وہ تو بسنے کی جگہ ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، وہ قرار کی جگہ ہے، وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلہ، کہ جو شخص جس نے برائی کی ہوگی فلا یجزا الا مثلہ، تو اس نے جتنی برائی کی ہوگی اس کو اتنی ہی جزا دی جائے گی، اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جو شخص جس نے نیک عمل کیا ہوگا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، وہو مؤمن، لیکن وہ مومن ہونا چاہیے، فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، تو پھر ان کو داخل کیا جائے گا جنت کے اندر جس کے اندر وہ رزق حاصل کریں گے بنا حساب کے، بغیر حساب. لاسٹ میں پھر انہوں نے یہ فرمایا وقومی مالی ادعوکم، اب یہاں پر یہ سارا کا ساری جب بات چلی، سارا کا سارا مسئلہ چلا، تو ان کے جو ساتھی تھے ان کیبنٹ ممبر، ارے بھائی کیا ہو گیا تجھے آج، ان کے سامنے کتنا بولے جا رہا ہے، آرام سے اپنے دین کے اوپر بنے رہو، اپنے حق پر رہو، یہ کیا کر رہے ہو تم. تو پھر جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کری تو انہوں نے کیا کہا، یا قومی مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، اے لوگوں میرے ساتھ تم، تو وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کیا ہو گیا تمہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں مالی ادعوکم، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہے، ادعوکم الی النجات، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. تدعوننی لاغفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں کفر کروں اللہ کا اور میں شرک کروں اس کے ساتھ، ما لیس لی بہ علم، اس بنا کے اوپر جس کا میرے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے. تم کوئی ایسی واجب دلائل میرے سامنے نہیں دے رہے ہو، کچھ بھی نہیں دے رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کا کفر کر دوں، اللہ کے ساتھ شرک کر لوں اس بنیاد کے اوپر کہ جس چیز کا میرے پاس ذرا سا بھی کوئی علم بھی نہیں ہے. وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور رہی میری بات، میں تو تمہیں العزیز الغفار کی طرف بلا رہا ہوں. دو نام یہاں پر آئے اللہ رب العالمین کے، العزیز الغفار. العزیز کیا، یہ شاندار آدمی ہے یار ماشاء اللہ، ایسے اللہ نے ذکر نہیں کرا. العزیز، عزیز اللہ رب العالمین کا نام ہے. عزیز کے اندر دو معنی شامل ہیں، ایک تو اتھارٹی، رسپیکٹ. اللہ رب العالمین کو العزیز اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا بادشاہ ہے، ایسا اقتدار کا مالک ہے جس کی عزت بھی کی جاتی ہے، ورنہ جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے نارملی ان کی عزت نہیں کی جاتی، یا جن کی عزت کی جاتی بیچارے ان کے پاس اقتدار نہیں ہوتا. تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ تم مجھے شرک اور کفر کی طرف بلا رہے ہو اور میں تمہیں العزیز کی طرف بلا رہا ہوں جس کی ساری اتھارٹی ہے. یہ فرعون کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اس جو الٹیمیٹ اتھارٹی والا ہے، جو الٹیمیٹ اقتدار والا ہے، میں تمہیں اس کی طرف بلا رہا ہوں. اور وہ عزت کا بھی ہے، یہ فرعون کی تو کیا عزت ہے، کوئی عزت نہیں، کیا عزت، کیا رسپیکٹ کر دو تم اس کی، کوئی عزت نہیں کرتے. میں تمہیں دا الٹیمیٹ اتھارٹی اور جس کا الٹیمیٹ آنر کرنا ہے اس کی طرف بلا رہا ہوں. اور جسٹ دوسرا کیا ذکر کرا اللہ کے نام کا، الغفار، اس کی طرف جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے. تو یہ بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے تو بنی اسرائیل کی اوپر اتنا ظلم ڈھایا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں پہنچائی، اتنی ایذائیں دی ہیں، اب وہ تو اتنی طاقت والا ہے، اب وہ ہم سے بدلہ لے گا، ہم پر ظلم کرے گا. نہیں، تم توبہ کرو گے، اب بھی پلٹ آؤ گے تو وہ تمہیں معاف کر دے گا. پھر کیا کہا، لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوی فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اور حقیقت یہ ہے کہ جس کی طرف تم بلا رہے ہو نا وہ اس کا حقدار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نام سے اس کا نام لے کر اسے دنیا میں اس کی طرف بلایا جائے یا آخرت کے اندر اس کو بلایا جائے. اس کے تین معنی یہاں پر تفسیروں کے اندر بیان کی گئے ہیں کہ کیا کیا معنی ہیں. تینوں معنی بیان نہیں کر رہا ہوں، بس ایک معنی یہ بیان کر رہا ہوں
کہ جس چیز یہ فرعون اور فرعون کی خدائی کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو نا، ایک تو میری دعوت ہے تمہیں العزیز اور الغفار کی، تم مجھے فرعون کے دین کے اوپر فرعون کے طریقے پہ چلنے کی دعوت دے رہے ہو، تو فرعون کا یہ جو تمہاری جو دعوت ہے نا، یہ تو اس کی اہل ہی نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں کہ اس کی کے نام سے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے یا اس کو قبول کیا جائے۔ میری دعوت دنیا میں بھی کام دے گی اور آخرت میں بھی کام دے گی، اور تمہاری دعوت جو ہے نا وہ نہ یہاں کام آنے والی ہے نہ وہاں کام آنے والی ہے۔ وَأَنَّا مَرَّدْنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کو پلٹنا ہے اللہ رب العالمین کی طرف۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ اصحاب النار، اور جو لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی باندھی ہوئی حدوں سے نکلتے ہیں، وہ تو جہنم میں جانے والے ہیں، وہ تو آگ کے اندر جانے والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو پھر کہتے ہیں آج یہ جو باتیں آج جو میں تم کو کہہ رہا ہوں نا، یہ یاد کرو گے تم، صرف اس دنیا میں نہیں آخرت کے اندر بھی۔ کہ ایک شخص تھا، وہ کھڑا ہوا تھا، وہ ہمیں بول رہا تھا، وہ چیخ کر کہہ رہا تھا، فرعون ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں حق کی طرف بلا رہا تھا، ہم نے اس کی یاد دہانی کو تسلیم کیا ہی نہیں کیا، ہم نے اس کی نصیحت مانی مانی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے ان قریب ما اقول لکم، تم یاد کرو گے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اب رہا میرا معاملہ تو میں اپنے سارے معاملات اللہ رب العالمین کے سپرد کرتا ہوں۔ میں نے اتنی زبان کھولی ہے آج فرعون کے سامنے، تو اس کو بھی پتہ، ان کو بھی یہ والی بات تھی کہ اب کیا پتہ مجھے باقی چھوڑا جائے یا نہ چھوڑا جائے، تو لیکن لاسٹ میں وہی والی بات کہتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وہ جو اللہ رب العالمین ہے وہ اپنے بندوں پر نظر رکھنے والا ہے، ان کو دیکھنے والا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، تو پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے وہ جو شخص تھا، یہاں پر دو معنی لیے جاتے ہیں، اس شخص کو بچا لیا، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کرنے کا پورا منصوبہ کیا گیا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بچا لیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ پورے یہ لے سکتے ہیں، وسعت ہے اس آیت کے الفاظوں کے اندر۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو پھر اسے بچا لیا گیا جو چالیں انہوں نے چلی تھی ان چالوں کی برائیوں سے۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور جو آل فرعون تھی ان کے اوپر ان کو سخت عذاب نے آ کر گھیر لیا۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اللہ رب العالمین یہاں پر ابھی کوئی اضافی بات کر رہا ہے۔ یہ لاسٹ آیت ہے آج کی انشاءاللہ تعالیٰ 46۔ کیا کہہ رہا ہے اس کے اوپر بات کروں، اس سے پہلے والی اس سے پہلے پہلی والی آیت کے اوپر بات پوری کر دیں کہ اللہ رب العالمین نے یا تو جو شخص تھا اس کو بھی بچا لیا، اور اب یہ بات تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو تھی اس کو پوری کی پوری کو بچا لیا، اور فرعون جو تھا اور فرعون کی وہ جو قوم تھی ان کو پورا غرق کر دیا۔ یہ جو چیزیں ہم ہمارے لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر سورہ یونس کے آیات جو ہیں ان کو اس کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ جو ہوا ہے ان کے ساتھ، آگے ایک آیت بیان کی جاتی ہے، دیکھیے اس کو سمجھیے گا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ جو فرعون اور جو فرعون کے ساتھی تھے نا، ان کو پیش کیا جاتا ہے صبح شام آگ پر۔ ابھی قیامت برپا نہیں ہوئی ہے، ابھی فیصلے کا دن نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اتنے ظالم تھے، انہوں نے اتنا گناہ کیا، اتنی غلطیاں کری کہ ان کو روز صبح شام جو آگ ہے اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ یہ جو آل فرعون ہے اس کو سخت ترین عذاب کے اندر جھونک دو۔ تو یہاں پر اس آیت سے ہم کو یہ والی بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، صرف قیامت کے دن ہی ہے نا ان کو سزا نہیں ملنے والی ہے۔ جو ہم ایک کہتے ہیں نا کہ قبر کا عذاب یا پھر برزخی زندگی کا جو عذاب ہے، اس آیت مطلب جب آپ برزخ کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تو وہاں پر یہ جو آیت نمبر 46 سورۃ المومن کی یہ آتی ہی آتی ہے۔ تو انہوں نے اتنے غلطیاں کری، اتنا معاملہ کیا کہ ان کو روزہ صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی بھی یہ حدیث ہے کہ جب انسان کی جان نکلتی ہے تو اس کے جو احوال اس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے نا، اسے تبھی وہی ساری کی ساری باتیں بتا دی جاتی ہے۔ احادیث سے ان کا مفہوم ہے کہ جو شخص جنت میں جانے والا ہوتا ہے اس کی قبر جو ہوتی ہے نا اس کے اندر ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی، ٹھیک ہے، اور جو شخص جہنم میں جانے والا ہے اس کے لیے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بچائے اور ہمیں سیدھے راہ پر عمل کرنے والا بنائے، جس طرح سے اس شخص نے، جس کو اللہ رب العالمین نے رجل مومن کہا ہے،
ہم بھی الحمدللہ رجل تو ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں بھی رجل المومن دنیا میں بھی بنا کر رکھے، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر کرے، اور کل قیامت کے دن ہمارا جو معاملہ ہے وہ بھی ایمان والوں کے ساتھ کرے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر۔